بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹاک شاپ ود عبدالواسق میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالواسق کھوکھر۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں PP 188 سے آزاد امیدوار برائے صوبائی اسمبلی جناب میاں معذب جہانزیب بٹو صاحب۔ ویسے تو آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن میں اپنے ناظرین کو آپ کا تھوڑا سا تعارف کرواتا چلوں۔ یہ میاں منظور احمد بٹو صاحب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے صاحبزادے ہیں۔ محترم تحریک انصاف کی جانب سے سینئر ضلعی نائب صدر بھی رہے اور اس حلقہ PP 188 کے 2 بڑے کنٹیسٹنٹس میں سے ایک ہیں۔ 1997 میں میاں صاحب آپ یہاں سے MPA منتخب ہوئے۔ کیا وجہ بنی کہ آپ نے سیاست سے 20-22 سال کی نعرہ کشی اختیار کی رکھی؟ جی بہت شکریہ۔ میں 1997 میں ممبر منتخب ہوا اور اس وقت میں نے اس علاقے کی ایک بڑی ہستی تھی میاں یاسین بٹو، ان کو شکست دی۔ مجھے اللہ کے فضل سے مجھے میرے حلقے کے لوگوں نے بہت سپورٹ کیا اور میں نے بطور ایک اپوزیشن MPA اپنا کردار بھرپور انداز سے ادا کیا، اپنے علاقے کے مسائل کی نشاندہی کی اور بڑا اچھا ایک ایکٹیو رول جو ایک اپوزیشن ممبر کا ہونا چاہیے وہ میں نے کیا۔ اس کے بعد اسمبلی ڈیزالو ہو گئی اور میں آپ کا جو یہ سوال ہے کہ میں نے کانٹیسٹ نہیں کیا، میں نے کنارہ کشی نہیں اختیار کی، میں الیکشن میں نے نہیں لڑا، لیکن میں سوشل ورک کرتا رہا۔ سوشل ورک سے مراد ہم نے ادارے قائم کیے، ہم اسکولس چلا رہے ہیں اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، بچیوں کا کمپیوٹر کورسز کرواتے ہیں، مطلب فلاحی کام میں کرتا رہا ایکٹیولی، لیکن میں نے الیکشن میں کانٹیسٹ نہیں کیا۔ اس دفعہ فیملی کی اور میرے والد میاں منظور بٹو صاحب کی خواہش تھی کہ میں الیکشن کی فیلڈ میں آؤں، تو اس دفعہ فیصلہ ہوا اور اس دفعہ میں PP 188 سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہا ہوں۔ صحیح۔ آخر کیا وجہ بنی کہ آپ تحریک انصاف کے ضلعی نائب صدر ہونے کے باوجود اس حلقے سے ٹکٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے؟ دیکھیں جی، ہم نے PTI میں کام میں کرتا رہا اور ان کے کاز کے لیے اسٹرگل کی، سارا کیا، لیکن ٹکٹ کے حوالے سے جو آپ کا سوال ہے، اب اس میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ ٹکٹ نہیں ملا یا کیوں نہیں ملا۔ ایکچولی میں آپ کو بتاؤں، ہم نے خود فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے آباد حیثیت سے الیکشن لڑنا ہے اور الیکشن لڑ کے اگر اللہ تعالیٰ کامیابی ملی ہمیں تو پھر ہم کوئی بھی پارٹی جوائن کر سکتے ہیں، ہمارے پاس آپشن اوپن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے حلقے کی لوگوں سے، اپنے ووٹر سے مشورہ کروں گا، ان کی رائے کے مطابق فیصلہ کروں گا، وہ جو بھی رائے دیں گے وہ میرے لیے مقدم ہوگی اور اس کے مطابق میں اگلی پارٹی جوائن کروں گا، جو بھی لائبل بناؤں گا۔ پیپل پارٹی سے بھی آپ کی کیمسٹری بہت اچھی تھی۔ پیپل پارٹی نے بھی بڑے میاں صاحب کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بھی بنایا، وفاقی وزیر بھی منتخب ہوئے، میاں خرم بٹو صاحب ڈویژنل صدر بھی بنے۔ آخر کیا وجہ بنی کہ پیپل پارٹی بھی چھوڑ دی؟ دیکھیں جی، یہ تو پیپلز پارٹی سے میری کوئی ایفیلیشن کبھی بھی نہیں رہی تھی۔ میاں منظور بٹو صاحب پنجاب کے پریزیڈنٹ ضرور رہے ہیں اور ان کی ایک ایفیلیشن رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، لیکن میری ذاتی طور پہ میں کچھ پالیسیوں سے اختلاف کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو لہٰذا میں اس میں کبھی بھی ایکٹیولی کسی عہدے پہ فائز نہیں رہا۔ حویلی لکھا کو تحصیل اگر کوئی عملاً بنا سکتا تھا تو وہ آپ ہی تھے، کیونکہ آپ کے والد صاحب اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی رہے ہیں ماشاءاللہ، پھر وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، جہاں اتنے سارے کام آپ لوگوں نے کروائے، اسے انتظامی یونٹ کیوں نہیں بنا پائے؟ دیکھیے جی، آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 10 سال سے زیادہ عرصے سے ہم اپوزیشن میں ایک لمبا عرصہ اسمبلی سے باہر رہنے کی وجہ سے جب آپ ایوان میں ہوتے ہیں تو آپ اس طرح کے بڑے کام جیسے میرے والد میاں منظور بٹو صاحب نے کرائے ہیں، میگا پروجیکٹس لے کے آئے ہیں، اگر وہ پچھلی دفعہ اسمبلی میں ہوتے بطور ایک MNA یا ہمارے خاندان یا بطور MPA
تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج حویلی رکھا ضرور تحصیل ہوتی، کیونکہ میاں صاحب اللہ کے فضل سے ان میں صلاحیت ہے قائم کرنے کی، بے شک، اور جہاں جس پوزیشن پہ بھی رہیں وہ اپنی بات بنانا جانتے ہیں۔ آج 30 سال کے بعد آخر آپ کو حجرہ شاہ مقیم گروپ کے ساتھ سیاسی اتحاد کیوں کرنا پڑا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سیاسی مخالفین آپ کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں؟ دیکھیں جی، سیاست میں الائنسز ضروری ہوتے ہیں، پولیٹیکلی آپ کو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم آزاد حیثیت میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم ایک لوکل الائنس بنائیں، اور اس میں شاہ مقیم گروپ اور ہماری سوچ کافی حد تک ملتی ہے۔ وہ بھی تعمیر و ترقی میں یقین رکھتے ہیں، ہم بھی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، اور اس لیے پھر رضا علی شاہ صاحب سے ہماری ملاقاتیں ہوئیں، اور ہم نے ڈیل کیا کہ ہم کی اور ہماری سوچ میں کافی ہم آہنگی ہے اور ہم مل کے چل سکتے ہیں، تو ہم نے مل کے چلنے کا فیصلہ کیا، ہماری الائنس بنایا۔ یہ جو سیاسی کشیدگی چل رہی ہے آج کل پاکستان میں، آپ کی نظر میں اس کا کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ کشیدگی نہیں ہونی چاہیے، بہت محاورائی، سیاسی محاورائی نہیں ہونی چاہیے، ٹالرنس ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے خیالات کا احترام کرنا چاہیے۔ سیاست میں سوچ کا اختلاف ہوتا ہے، ہر جماعت کا اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، سیاسی کارکنوں کے بھی اپنے نظریات ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے لیے حوصلہ تحمل اور برداشت بےحد ضروری ہے۔ اگر آپ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایکسپیکٹڈ کیا ہے کہ آپ کس پارٹی کو جوائن کریں؟ لیکن جی میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میں کس جماعت کو جوائن کروں گا۔ یہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ میں اپنے حلقے کے لوگوں کی رائے کو اہمیت دوں گا، کہ جو اس میں ان کی رائے ہوگی اس کے مطابق ملک کے مفاد میں مجھے جو وہ جماعت لگی کہ یہ ملک کے مفاد میں چل رہی ہے، یا اس کے مطابق میں اپنا فیصلہ کروں گا۔ صحیح۔ میاں صاحب، بہتری کی گنجائش تو ہر وقت ہوتی ہے، الیکشن جیتنے کے بعد علاقے کے لیے بالخصوص حویلی لکھا کے لیے کیا کیا منشور ہیں آپ؟ جی یہ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا۔ ہم نے پہلی دفعہ ایک منشور دیا ہے کہ بطور ایک ممبر صوبائی اسمبلی، اور میرے والد میاں محبوب بھٹو صاحب MNA کے لیے کانٹیسٹ کر رہے ہیں، تو ہم نے اگلے 5 سال کے لیے ایک پروگرام دیا، اور میں سمجھتا ہوں ہم اس میں جواب دیں گے۔ پہلی دفعہ ہم نے کیا، اس میں نمبر 1 یونیورسٹی کا قیام۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم حویلی میں ایک یونیورسٹی قائم کریں گے، جہاں پہ MA کی کلاسز ہوں گی، ہمارے بچوں کو اکھاڑا اور لاہور نہ جانا پڑے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا جو یہاں پہ ہاسپٹل کو اپ گریڈ کریں گے، پہلے ہی THQ ہاسپٹل ہے ماشاءاللہ، یہ تحصیل لیول ہاسپٹل کہیں پہ بھی نہیں ہے، صرف حویلی میں ہے، کیونکہ حویلی تحصیل نہیں ہے، اس کے باوجود تحصیل لیول ہاسپٹل قائم ہوا، اور یہ میاں صاحب کی کاوش سے ہوا۔ اس کو ہم چاہتے ہیں یہاں پہ کارڈیک وارڈ بنے، اس کو ہم اپ گریڈ کریں۔ گیس کا مسائل ہیں، سوئی گیس کا پریشر نہیں آتا لوگوں کو گھروں میں، اس کی ٹرانسمیشن لائن کو اپ گریڈ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ پھر جو اس کے علاوہ اور کئی پروجیکٹ ہیں، بابٹا کے مسائل ہیں، ٹرانسفارمر جو ہیں ان کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ حویلی میں آج تک پراپر سیوریج کا نظام نہیں ہے۔ بالکل، انہوں نے دعوے کیے، نون لیگ والوں نے، اقتدار میں بھی رہے، لیکن یہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں اس معاملے میں۔ حویلی کے لوگ آج بھی سفر کر رہے ہیں اس پراپر سیوریج کا، تو ہم انشاءاللہ اگر ہمیں کامیابی ملتی ہے تو ہم سیوریج کا پراپر انتظام دیں گے۔ یہ وہ سہولتیں ہیں جو ہر شہری کا حق ہے، اور ان کو ملنا چاہیے، ان کو محروم رکھا گیا ہے، کیونکہ اہل قیادت سامنے نہیں آ سکی، اسمبلی میں نہیں جا سکی، لہٰذا یہ بنیادی سہولتیں جو ہر شہری کو ملنی چاہیے وہ انشاءاللہ ہم دیں گے۔ حلقے کی عوام کے لیے کوئی پیغام؟ حلقے کے عوام کے لیے یہی پیغام ہے جی کہ ووٹ ایک قیمتی امانت ہے، اس کو سوچ سمجھ کر اس کے حقدار کو دیں۔ وہ جن کا ماضی بھی آپ کے سامنے ہے، جنہوں نے پہلے بھی خدمت کی ہے، تعمیر و ترقی کی ہے، لوگوں کے لیے لوگوں کا معیار زندگی بہتر کیا ہے، اور جن کا آنے والے وقت میں بھی ایک پروگرام ہے، اس کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے نمائندے کا
انتخاب کریں۔ ناظرین، یہ تھے PP 188 سے آزاد امیدوار برائے صوبائی اسمبلی جناب میاں معظم جہانزیب بٹو صاحب۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، ان کا انتخابی نشان مور ہے۔ آپ کے خیالات، آپ کے جذبات بہت اچھے ہیں، اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔